आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफिज़ा नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज हम जो बात करेंगे बहुत अहम चीज़ की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह पाक ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है, हमें दुआएं सिखाई हैं। अल्लाह ताला ने कि ये दुआएं करो ताकि तुम्हें ये चीज़ नसीब हो, तुम्हें ये चीज़ मिले और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। तो वो चीज़ क्या है? अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दुआ करते हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि हम दुआ करते हैं। माशाल्लाह सब दुआ करते हैं कि कोई इंसान जैसा भी है गुनहगार है, हम सब गुनहगार हैं। कोई नमाजी है, बेनमाजी है, जैसा भी है मुसलमान तो है, अल्लाह से दुआ तो करता है। डेफिनेटली हर कोई करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी मेजॉरिटी दुआएं क्या होती हैं। क्या हमारी दुआएं सिर्फ दुनियावी होती हैं, जैसे कि ए अल्लाह मेरा रिश्ता इधर करा दे, मुझे ये पसंद आ गया है, या मुझे ये शख्स दे दे। ठीक है, इन दुआओं में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो इसके बारे में ये हलाल दुआ करना बड़ी अच्छी बात है कि मैं हराम से बचना चाहता हूँ, हमारा निकाह हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये एक दुनियावी दुआ है। और फिर या अल्लाह मुझे जॉब दे दे, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये चीज़ दिला दे, या मुझे ये पोजीशन दिला दे, वगैरह वगैरह। ये सारी दुनियावी दुआएं हैं। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआएं करते हैं मोस्टली दुनियावी दुआएं होती हैं कि या अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसकी ज़िंदगी संवर जाए, इसको अच्छी बीवी मिल जाए, या इसको अच्छा खामिद मिल जाए, इसका नसीब अच्छा हो जाए, वगैरह वगैरह। हर्ज कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये दुआएं गलत हैं, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन कितने % हमारी दुआओं का हिस्सा इस बारे में होता है कि या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, और ए अल्लाह अगर कल मुझे मौत आए तो सजदे में आए, या अल्लाह जब मुझे मौत आए तो हिदायत पे मौत आए, या अल्लाह मुझे जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाना, या अल्लाह किसी सहाबी के घर के करीब मुझे घर दे दे जन्नत में। आप समझ रहे हैं ना कि दुआओं का मतन ही तब्दील हो गया है। दुआएं दुनियावी तो है ही, लेकिन वो दुआएं जो दर हकीकत मैटर करती हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आप चेक करें, इनका विजन आप देखें। क्या मांगा रब से कि रब्बी जअलनी मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कि या मेरे रब मेरी औलाद को नमाज पर मुकीम रख, यानी अपने लिए दुआ की और अपनी औलाद के लिए। और औलाद से मुराद पुश्तों की पुश्तें हैं, यानी मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। विजन चेक करें आप। हम तो मांगते हैं अपने बच्चे के लिए जॉब मांगते हैं, चले अच्छी बात है, बच्चा आप जॉब पर लगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, पढ़े लिखे। लेकिन ये दुआ कितने लोग करते हैं कि ए अल्लाह मेरी औलाद और मेरी पुश्तों में से बेनमाजी कोई ना आए। नमाजी बनाना सबको, अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना। रब्बी जाली मुकीमत सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे रब मेरी दुआ कबूल फरमाना। रब्बना फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालिदैन को माफ़ करना, और मोमिनीन को जो आने वाले हैं इनको माफ़ करना। यौम यक़ूमुल हिसाब, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन। ये होती है लीडरशिप, और ये होती है एक लीडर की दुआ कि कितने विजन के साथ कितनी ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ आपको पता है क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया
حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی فیوریٹ دعا تھی اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے دونوں جہانوں کی بہتری عطا فرما. ادھر جو بھی آپ مجھے دیں تو بہترین دینا جو میری آخرت کے لیے بھی اچھا ہو اور آخرت میں بھی مجھے بہترین ہی عطا کرنا. تو دعاؤں کی اصل روح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اصحاب کہف کی دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشد. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اور ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں راستہ دکھا اور ہمیں ثابت قدم رکھ. اس دعا میں سب کچھ آتا ہے. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہوں، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ دعا ہی ہوتی ہے جو ہمیں مختلف راستے دکھاتی ہے، جو ان مشکلات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے. جیسے اصحاب کہف کی دعا ہے، اسی طرح سے بہت سے انبیاء کرام کی دعائیں ہیں جن میں ویژن آپ کو نظر آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے میٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں تو فوج مانگ سکتے تھے، ہتھیار مانگ سکتے تھے، لیکن کیا فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو کلیئرلی دیکھ سکوں. ویسر لی امری، اور میرے کام میں آسانی پیدا کر دے. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ میں اس مشن پہ جا رہا ہوں، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا میں خاندانی معاملات دیکھنے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانی پیدا کر، یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو میرے راستے آسان کر، میرے لیے بہتری فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں اچھے طریقے سے بات کر سکوں. وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَہْلِی ہارون اخی. اور مین پاور مانگی، فوج نہیں مانگی، وسائل نہیں مانگے، بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کر دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا یا نہیں. اصل بات یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میرے ایک جاننے والے تھے، ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ایک دن ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ چلا کہ ان کی والدہ بہت بیمار تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹل میں تھیں کافی عرصے سے. تو انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی. والدہ ماشاءاللہ ٹھیک تھیں. پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے نماز پڑھ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھے تو کافی ٹائم ہو گیا، بس عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا. انہوں نے کہا صحیح بتائیں جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف سٹائل سے پتہ چل رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا ہے. تو تھوڑے شرمندہ ہو گئے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ نماز پڑھ کر کریں. یہ ایک طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا. تو کیا آپ الحمدللہ یا سبحان اللہ بھی نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو وہ کہتے کہ میں نے کوشش کی ان سے کہلوانے کی کہ چلیں آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے منہ سے الحمدللہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا، زبان پر نہیں آتا جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے. یہ واقعہ سنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی برائی کر رہے ہیں.
ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، انہیں بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پر بھی نہیں آتا جسے توفیق نہ ہو۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پر یہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ جیسے کہ ایک دعا ہے، ربی انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا۔ یہی تو وہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔ تو مین چیز ہے دعا کا کرنا۔ جس بندے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا، چلے گا، تو ہم اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ عظیم میں دعا ہے کہ وہ رب کریم ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرمانبرداری عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں پھیلانے کا سبب بنائے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔